زبیر کیسر نے لکھا ہے، بس ایک جیسے ملے لوگ بار بار مجھے، کہ تجربہ نہ ہوا کوئی خوشگوار مجھے۔ بہت دنوں سے جو الجھن ہے مجھ کو لگتا ہے، ملے گا جاں سے گزر کر ہی اب قرار مجھے۔ کسی بھی شے کے مناسب جگہ نہیں کوئی، پسند آتا ہے کمرے کا انتشار مجھے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں 80 سالہ اسٹیو ہینک کو دنیا بھر کی معیشت کے اوپر گہری ریسرچ کے قابل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسٹیو ہینک دنیا بھر کی معیشت کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسٹیو ہینک کا کسی بھی دنیا کی معیشت کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسٹیو ہینک کی لکھی ہوئی تمام تجزیاتی رپورٹس کو ورلڈ بینک بھی مانتا ہے، بلوم برگ بھی مانتا ہے اور دیگر نشریاتی ادارے بھی مانتے ہیں، اور دیگر ممالک کی وزارت خزانہ بھی اس کو اپنے ملک میں بہتری کے لیے گردانتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں وہ کل ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے 91% پاکستانی جو ہیں وہ اپنی ماہانہ تنخواہ کے بارے میں سٹریس کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ماہانہ آمدن جو ہے اس آمدن میں ان کا گزارا مشکل ہو چکا ہے۔ اور اسٹیو ہینک کے مطابق پاکستان کی مجموعی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ جس حد تک پہنچی ہے اس نے گزشتہ 61 سال کا ریکارڈ توڑا ہے۔ اسٹیو ہینک کے مطابق موجودہ حکومت یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام لکھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک کو معاشی عذاب کے جہنم میں دھکیل دیا۔ یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں دنیا بھر کے معیشت دان اور دنیا بھر کے بڑے دماغ رائے رکھتے ہیں۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس نہج تک پہنچایا کس نے؟ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دماغ ہمارے حالات کو بہتر کرنے آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں بہتری کے دعوے کرنے والے اور غریب عوام کو 100 یونٹ مفت بجلی دینے والے 33 یونٹ کے اوپر 9,000 وصول کرنے تک آ چکے ہیں۔ پاکستان میں کس طریقے سے بہتری کا امکان روشن ہوگا؟ سونے کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ڈالر کی قیمت تھم نہیں رہی، کہیں بھی بہتری کے امکانات روشن نہیں ہو رہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی مجموعی شرح 48% تک پہنچ چکی۔ سری لنکا 35% پہ دیوالیہ ہو چکا تھا۔ لوگ ابھی بھی حیران ہیں، پریشان ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال جو معاشی منظرنامہ آنکھوں کے سامنے وضع ہوا ہے، اس سب کے باوجود پاکستان دیوالیہ ہونے سے کس طریقے سے بچ گیا؟ اس طریقے سے بچا کہ لوگوں کا خون نچوڑا گیا، اس طریقے سے بچا کہ لوگوں کی استطاعت سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کا پلان بنایا گیا، اس طریقے سے بچا کہ ایک بڑے طبقے کے اوپر آپ نے ہول لگانے کی بجائے یا اس کے گرد دائرہ لگانے کی بجائے یا اس کی جیبوں سے پیسہ نکلوانے کی بجائے آپ نے غریب ہاری سے پیسہ نکلوانا بھی مناسب سمجھا اور آپ نے برابری کی بنیاد پہ لوگوں کو دیکھا۔ اس طریقے سے آپ شاید جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کی نظر میں یہی جمہوریت ہوگی کہ تمام پاکستانیوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے، یعنی اگر کوئی بڑا زیادہ کماتا ہے تو اس کو بھی، اگر کوئی چھوٹا تھوڑا کماتا ہے تو اس کو بھی، ان سب کی جیبوں سے پیسہ نکلوایا جائے، کسی ایک سے لے کے کسی دوسرے کو ریلیف فراہم نہ کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ تاریخ کی مہنگی ترین سیریمونی اس وقت جو ہوئی ہے وہاں پہ، اس سرمنی کے بعد، اس تاج پوشی کے بعد دنیا بھر میں بالخصوص برطانیہ کے اندر باتیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ ہمارا پیسہ شاہ کے اوپر کیوں خرچ کیا گیا؟ حالانکہ وہ شاہ جس نے اپنی حکومت تفویض کر دی تھی، جن کا خاندان اس خطے کے اوپر حق حکمرانی جتاتا آیا ہے اور جو 1000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے، اب اس کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی آمدن ٹیکس فری کس طریقے سے ہو سکتی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکسوں سے اکٹھا کیا گیا پیسہ اس تاج پوشی کی تقریب میں کس طریقے سے خرچ ہو سکتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے دوران ہمارے پیسے کو یہاں پہ خرچ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ تو سوال کریں، تو پھر پاکستان میں بھی اگر لوگوں نے اسی طرح کے سوال کرنا شروع کر دیے، پاکستان کے اندر آپ جرائم کی شرح میں اضافہ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی سبب اسی بات کا ہے کہ لوگوں کی پوری نہیں پڑ رہی۔ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ جرائم پیشہ وارداتوں میں ملوث ہو چکے ہیں اور اب لوگ اپنے بچاؤ کے لیے غیر لائسنس یافتہ اسلحہ اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے؟
बच्चों को उठाने की वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, क्या करेंगे? लोगों को अपने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के लिए और अपनी हिफ्ज़ ईमान के लिए लोग इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि 8 बजे के बाद अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते। सीसीटीवी कैमराज में लोगों की तस्वीर सामने आती हैं, चेहरे सामने आते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उनकी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आती। पुलिस भी क्या करेगी? जब पुलिस की नफरी कम होगी और वारदातों में इजाफा होता चला जाएगा तो किस हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा? फिर पुलिस भी अंदरूनी मामलात को देखते हुए, घर के हालात को देखते हुए, बहुत सी काली भेड़ें अंदर मौजूद होती हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूं वहां पर भी मौजूद होती हैं, तो फिर वहां पर भी पैसा चलता है, फिर उनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं कि पूरी नहीं पड़ती, रेट्स बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इसी नहज पे पहुंची है। अगर देखा जाए, रवां हफ्ते 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये अशियाए ज़रूरिया क्या होती हैं? जो बेसिक आइटम्स होती हैं, उन बेसिक आइटम्स जो 30 हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो आवाम के लिए परेशानी नहीं होगी जब आप अपने बच्चे के लिए दूध का डिब्बा खरीदने जाएं और आज से 3 माह पहले उसकी कीमत 1200 हो और अब उसकी कीमत 6900 हो, तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग फटने पे आ जाएगा। आप अस्पतालों की जरा सूरत हाल जाके चेक करें, वहां के रजिस्टर चेक करें और आपको इस बात का अंदाजा होगा सिस्टम का मुआयना करने के बाद कि यहां पर दिमागी डिप्रेशन के शिकार लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। यह पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। यहां पर कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपनी आमदन के ऊपर इस हद तक यकीन है कि पाकिस्तान में रहते हुए मुस्तकबिल में उसके ऊपर कोई भी कदगन नहीं आएगी, मुस्तकबिल में उसके सर पे कोई भी परेशानी मुसल्लत नहीं होगी? बड़े ममालिक के अंदर भी इसी तरह कारोबार होते हैं, परेशानी सर पे मुसल्लत रहती है, लेकिन उन्हें किसी ना किसी हद तक यह भी इम्कान होता है कि मुस्तकबिल करीब में हालात बेहतर भी होते चले जाएंगे। लेकिन यहां पस्ती का लोग शिकार हो रहे हैं। लोगों की तरक्की होती है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है, लेकिन जब वो महंगाई की तरफ देखते हैं तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं आज से 10 साल कबल ज़्यादा खुशहाल था जब मेरी तनख्वाह मौजूदा तनख्वाह के 20% के बराबर थी। उस वक्त मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करते थे, उस वक्त मैं अपने ख़ानदान को अच्छा खिला पाता था, उस वक्त मैं अच्छा सूट पहन सकता था और उस वक्त मैं किसी दूसरे की मदद भी कर सकता था। लेकिन आज उससे 200 गुना ज्यादा कमाने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करवा सकता। उससे 200 गुना ज्यादा कमाने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा नहीं खिला सकता, खुद कुछ अच्छा नहीं पहन सकता, किसी दूसरे की मदद तो दरकिनार, मैं दूसरों से मांगने पर मजबूर। ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए हमें एक हौसला अफजा खबर सुनने को मिली कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट की रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसे कम करने या ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। तो लोग बड़े खुश हुए, लोगों ने कहा कि गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ होगी? वो गाड़ियाँ जो इंपोर्ट की जाती हैं। कौन सी गाड़ी इंपोर्ट की जाती है? लैंड क्रूज़र, लैंड रोवर, फॉर्च्यूनर, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, जो पुरतायुश गाड़ियाँ हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, वो इंपोर्ट की जाती हैं। छोटी गाड़ियां कितनी आप इंपोर्ट कर लेंगे? आप जो इंपोर्ट करेंगे तो उसका तनासुब आपके डॉलर के हिसाब से इतना ही मिलेगा जितना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एलसीज नहीं खोलेंगी तो किस तरीके से आप गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं? आपके पास डॉलर मौजूद नहीं होंगे तो किस तरीके से आप गाड़ियां मंगा सकते हैं? ये 8 से 10 लाख जो कीमतें कम होने की बातें होती रही हैं, जो नवीद सुनाई जाती रही है, तो जो मकामी गाड़ियां हैं, जो टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, जो सुजुकी कंपनी की गाड़ी है, जो होंडा कंपनी की गाड़ी है, जो मकामी सनत में तैयार होती है, उस पे किस हद तक मनफी असरात या मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे? वहां पे कीमतें किस हद तक कम होंगी? कतई तौर पे कम नहीं होगी। खाम ख्याली है अगर किसी की कि अगर वो ये समझता है कि कीमतें कम होंगी। हाँ, पार्ट्स की इंपोर्ट में किसी हद तक कुछ कमी वाक़ हो जाएगी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तब तक नहीं बेहतर हो सकती जब आप अपने ज़र मुबादला के ज़खायर अपने तई इकट्ठे नहीं कर पाते, जब आप किसी दूसरे के गिरवी रखे हुए ज़खायर को अपने ज़खायर बताते रहें और उस पर अपनी मईशत चलाने की कोशिश करते रहें, तो पाकिस्तान में बेहतरी का इम्कान कोई भी रोशन नहीं कर सकता। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए, परेशान बाऊजी भी बैठे। बाऊजी ने लंदन से ये पैगाम भिजवाया है
کہ مذاکرات کا راستہ ہموار نہیں کیا جائے گا. کل کے ولاگ میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا کہ لندن میں میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کیا ہوئی ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہاں پہ ایک پریشانی اور سامنے آئی ہے کہ 3 گاڑیاں ان کے نام پہ رجسٹرڈ وہاں پہ سامنے آئی ہیں جو ان کی اپنی گاڑیاں نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گاڑیاں کون رجسٹرڈ کروا گیا ان کے نام پہ اور چلا بھی کوئی اور رہا ہے. ان کے وکیل کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے انتظامیہ سے اور انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ تخریب کاری میں یہ گاڑیاں استعمال ہو سکتی ہیں اور گاڑیاں اگر تخریب کاری میں استعمال ہوں گی تو اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑ سکتے ہیں. کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی میں اگر اس کا استعمال روکا جائے تو اس سے پہلے فوری طور پہ نشاندہی ہونی چاہیے کہ کیوں کر یہ گاڑیاں جو ہیں یہاں پر میرے نام کے اوپر رجسٹرڈ کی گئی ہیں. دوسری طرف راولا کوٹ سے ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے, ایک بیان حلفی سامنے آتا ہے کہ میرے پاس اگر 50,000 یا 72,000 یا 32,000 کنال جتنی بھی زمین ہے بعد از وفات یہ ساری زمین جو ہے اس کی ملکیت مریم نواز کے نام پہ ہوں گی جو دختر ہیں میاں محمد نواز شریف, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی اور بھی اس پہ اجارہ داری کا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا, جس پر مریم نواز صاحبہ نے اسے ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ یا اللہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ کوئی میرے لیے اتنا بھی سوچتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزاد جموں و کشمیر میں آپ پاکستان کے ڈومیسائل رکھتے ہوئے زمین حاصل کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ. اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ آزاد کشمیر میں زمین کو خرید نہیں سکتے, اسے اپنے نام پہ منتقل نہیں کروا سکتے. وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور پاکستان کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی اس کے اوپر اپنی اجارہ داری کا حق ثابت نہیں کر سکتا. جس طریقے سے ہم انڈیا کو یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 والا سٹیٹس دوبارہ سے بحال کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر زمین کو خرید سکتا ہے. تو اسی کے مد مقابل ہم تب سے یہ کمپین چلا رہے ہیں اور تب سے بین الاقوامی سطح پہ دنیا کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو جموں و کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کرنا چاہیے. صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد وہ آزاد جموں و کشمیر کی شہریت حاصل کر لے تو پھر وہ اپنے نام پہ زمین منتقل کروا سکتا ہے. بصورت دیگر یہ صرف ایک ٹویٹ کی حد تک ہے, یہ صرف ایک بیان حلفی کی حد تک ہے اور یہ صرف کسی کی توجہ حاصل کرنے کی حد تک ہے. پاکستان کے موجودہ حالات پہ اگر آپ توجہ دیں تو پاکستان کے حالات بہتر کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.